اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عید نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں، صحیح احادیث کی روشنی میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق صحیح ستہ کی احادیث کی روشنی میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بلغوا انی ولو آیۃ، میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت بھی ہو، ایک حدیث بھی ہو، دوسرے لوگوں تک پہنچا دو۔ اور یہ صحیح ستہ کی حدیث ہیں، نماز عید کا طریقہ۔ تو آپ کی سنت سے کیا ظاہر ہے، آپ کی سنت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح عید نماز پڑھی جائے، اور صحیح احادیث کی روشنی میں یہ ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں گے، یعنی پہلی تکبیر اور کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے یا کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، تو اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، اور پھر قرات سے پہلے یعنی الحمد سورۃ فاتحہ سے پہلے 7 تکبیریں کہیں گے۔ 7 تکبیریں ہیں صحیح حدیث کی روشنی میں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عید الفطر میں، نماز عید الفطر میں تکبیریں پہلی رکعت میں 7 ہیں اور دوسری میں 5، اور قرات تکبیروں کے بعد ہے، قرات تکبیروں کے بعد ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، 1151 نمبر ابو داؤد میں ہے یہ۔ اور پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں کہیں گے، پھر قرات پڑھیں گے سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز عید الفطر میں تکبیریں پہلی رکعت میں 7 ہیں اور دوسری میں 5، اور قرات تکبیروں کے بعد ہے۔ اور جبکہ یہاں ہمارے ہاں جو عید نماز پڑھائی جاتی ہے، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، قرات سے پہلے 3 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، اور جبکہ دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے اور یہ صحابی روایت کر رہے ہیں کہ قرات تکبیروں کے بعد ہے، اور یہاں دوسری رکعت میں قرات پہلے پڑھی جاتی ہے، اور دوسری رکعت میں تکبیریں بھی 5 ہیں۔ اور نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، نماز کے بعد یہ سنت ہے، خطبہ مانے خطاب، نماز کے بعد خطبہ ہوگا، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، 177 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کی، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 49 نمبر ہے، کہ طارق بن شہاب نے کہا کہ پہلا شخص جس نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبے کا آغاز کیا، خطبہ یعنی خطاب، جس نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبے کا آغاز کیا وہ مروان تھا۔ ایک آدمی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا، خطبہ نماز کے بعد ہے۔ مروان نے جواب دیا، جو طریقہ پہلے تھا وہ ترک کر دیا گیا ہے۔ اس پر ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ صحابی ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس آدمی نے آپ کو آگاہ کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی،
کہ آپ کی سنت، آپ کا فرمان، آپ کا طریقہ، مروان کو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس آدمی نے اپنی ذمہ داری یعنی اپنا فرض پورا کر دیا کہ آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ سنت بتا دی، لیکن آپ اس پر عمل نہیں کر رہے، کہ آپ عید نماز کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے اور تو نماز سے پہلے خطبہ دے رہا ہے۔ تو اس آدمی نے آپ کے فرمان پر عمل کر کے دکھا دیا ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک حدیث، ایک آیت، ایک فرمان بھی ہو۔ تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے تم میں سے جو شخص منکرات یعنی غیر ثابت شدہ عمل ہے یعنی سنت کے خلاف کوئی عمل دیکھے، اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے اس کو بدل دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل میں برا سمجھے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ یہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے یعنی اس آدمی کو شاباش دی، یعنی تعریف کی کہ اس نے آپ تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنت پہنچا دیا ہے، لیکن آپ اس پر عمل نہیں کر رہے، خطبہ نماز سے پہلے دے رہے ہیں، اس مروان کو کہا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سنت کے خلاف نہیں عمل کرتے تھے، اور ہم بھی اسی طرح کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق، سنت کے مطابق عبادات کریں، اور وہی عبادت قبول ہوگی جو سنت کے مطابق ہوگی۔ اگر سنت سے ہٹ کر ہوگی تو وہ کوئی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، اور طریقہ سنت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنانا ہے۔ اگر سنت سے ہٹ کر کوئی عمل کریں گے عبادت سمجھ کر تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں ہی کامیابی ہے، آپ کی سنت پر عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ نمبر دے دیے گئے ہیں، اگر آپ تصدیق کرنا چاہیں تو اپنے علماء کرام سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے اور صحیح حدیث ہے، اس پر کسی مفسر کی جرح نہیں ہے، محدث کی جرح نہیں ہے۔ تو اور سنت پر عمل کرنے ہی میں کامیابی ہے۔